السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کا ایک عظیم جرنیل اور ایک عظیم فاتح، جس نے صلیبی دنیا میں قیامت برپا کر دی تھی، جس کی جنگی چالوں سے اور جنگی حکمت عملی سے صلیبی دنیا لرزتی تھی، جس نے عہد کیا تھا کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اسی کہانی کا سلسلہ چالو ہے۔ اس سے پہلے کی کہانی میں ہم نے جانا کہ عرارہ کا اغوا اور اس کی رہائی۔ اب اس کہانی کا عنوان ہے لڑکی جو فلسطین سے آئی تھی۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ کے ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف، لڑکی جو فلسطین سے آئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے آہ بھری اور کہا، قوم متحد ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے۔ قوم کا شیرازہ عمرہ اور حکام بکھیرا کرتے ہیں، یا وہ خود ساختہ قائد جو امیر، وزیر یا حاکم بننا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے علی، مصر کے لوگوں کی زبان پر ہمارے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ غداری اور تخریب کاری صرف بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو میری ذات کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ میں انہیں اسی لیے برا لگتا ہوں کہ میں اسی گدی پر بیٹھ گیا ہوں جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ علی بن سفیان اور بہاءالدین شداد بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ ستمبر کے پہلے ہفتے کی ایک شام تھی۔ جون اور جولائی میں سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت کو کچلا اور اس کے فوراً بعد العزیز کو خلافت کی گدی سے ہٹا دیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے سوڈانیوں کی بغاوت کو نہایت اچھی جنگی حکمت عملی سے دبا کر سوڈانی فوج توڑ دی تھی، مگر بغاوت کرنے والے کسی بھی قائد، کماندار یا عسکری کو سزا نہیں دی تھی۔ ڈپلومیسی سے کام لیا تھا۔ اس طرح اس کی جنگی اہمیت کی بھی دھاک بیٹھ گئی تھی اور ڈپلومیسی کی بھی۔ اب کہ سوڈانیوں نے پھر سر اٹھایا تو سلطان ایوبی نے اس سر کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے پہلے تو میدان جنگ میں سوڈانیوں کی لاشوں کے انبار لگائے، پھر جو بھی پکڑا گیا اس کے عہدے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر اسے انتہائی سزا دی۔ اکثر کو تو جلاد کے حوالے کیا، باقی جو بچے انہیں لمبی قید میں ڈال دیا یا ملک کو بدر کر کے سوڈان کی طرف نکال دیا۔ آج 2 مہینے ہو گئے، سلطان ایوبی نے کہا، میں سلطنت کے انتظام اور قوم کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں دے سکا۔ مجرم لائے جا رہے ہیں اور میں سوچ بچار کے بعد انہیں سزائے موت دیتا چلا جا رہا ہوں۔ یوں دل کو تکلیف ہو رہی ہے جیسے میں قتل عام کر رہا ہوں۔ میرے ہاتھوں مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ محترم امیر، بہاءالدین شداد نے کہا، ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی قسم کا گناہ کرے تو زیادہ سزا مسلمان کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس تک اللہ کے سچے دین کی روشنی پہنچی، پھر بھی اس نے گناہ کیا۔ کافر تو عقل کا بھی اندھا ہے، مذہب کا بھی اندھا ہے۔ آپ اس پر غم نہ کریں کہ آپ نے مسلمانوں کو سزا دی ہے۔ وہ غدار تھے، سلطنت اسلامیہ کے باغی تھے، انہوں نے اسلام کا نام مٹی میں ملانے کے لیے کافروں سے اتحاد کیا۔ میرا اصل و غم یہ ہے شداد، سلطان ایوبی نے کہا، کہ میں حکمراں بن کے مصر نہیں آیا۔ اگر مجھے حکومت کرنے کا نشہ ہوتا تو مصر کی موجودہ فضا میرے لیے سازگار تھی۔ جنہیں صرف عمارت کی گدی سے پیار ہوتا ہے، وہ سازشی ذہن کے حاکموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ قوم کو کچھ دیے بغیر لوگوں کو دلکش مگر جھوٹے رنگوں کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں۔ اپنے ذاتی عملے میں شیطانی خصلت کے افراد کو رکھتے ہیں اور اپنے ماتحت حاکموں کو شہزادوں کا درجہ دیے رکھتے ہیں اور خود شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گدی لے لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرنا۔ میں جو مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے پورا کر لینے دو۔ نور الدین زنگی نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور دریائے نیل کو عرب کے مجاہدوں کے خون سے سرخ کر کے شام اور مصر کا اتحاد قائم کیا ہے۔ مجھے اس متحد سلطنت کو وسعت دینی ہے۔ سوڈان کو مصر میں شامل کرنا ہے، فلسطین کو صلیبیوں سے چھڑانا ہے، صلیبیوں کو یورپ کے وسطوں میں لے جا کر کسی گوشے میں گھٹنوں بٹھانا ہے۔ اور مجھے یہ فتوحات اپنی حکمرانی کے لیے نہیں، اللہ کی حکمرانی کے لیے حاصل کرنی ہے۔ مگر مصر میرے لیے دلدل بن گیا ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے جہاں سازش، بغاوت اور غداری نہیں؟ ان تمام سازشوں کے پیچھے صلیبی ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ وہ کس بے دردی سے اپنی جوان لڑکیوں کو بے حیائی کی تربیت دے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔
ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا اپنا جادو ہے، ان کا طلسم ان کی زبان میں ہوتا ہے۔ زبان کا وار تلوار سے گہرا ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھانپ سکتی ہے، وہ اپنی زبان سے ایسے انداز سے اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دو گے۔ صلیبیوں کے پاس دو ہی تو ہتھیار ہیں، الفاظ اور حیوانی جذبے، جسے انسانی جذبے پر غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان عمرا اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے۔ صرف حکام نہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، مصر کے عام لوگوں میں بھی بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یہ صلیبیوں کا کمال ہے، دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے حیائی شروع ہو گئی ہے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں صلیبیوں کے سارے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کیا بھی ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ صلیبیوں کے اس وار کو نہیں روک سکوں گا، اور جب میری نظریں مستقبل میں جھانکتی ہے تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، ان میں بے حیائی صلیبیوں والی ہوگی اور ان کے تہذیب و تمدن پر صلیبی رنگ چڑھا ہوا ہوگا۔ میں مسلمان کی کمزوریاں جانتا ہوں، مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، اس کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں جا پھنستے ہیں۔ میں صلیبیوں کی کمزوریاں جانتا ہوں، وہ بے شک مسلمان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے خلاف ہے، برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ مسلمان کو مشترک دشمن سمجھ کر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلافات ہے۔ ان کا شاہ آگسٹس دوغلا بادشاہ ہے، باقی بھی ایسے ہی ہیں، مگر انہوں نے مسلمان عمرہ کو عورت کے حسن اور زر و جواہرات کی چمک دمک سے اندھا کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان عمرہ متحد ہو جائے تو صلیبی چند دنوں میں بکھر جائے۔ اب فاطمی خلافت کو ختم کر کے میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ان کے شاعر کو کل سزائے موت دے دی گئی ہے، علی بن سفیان نے کہا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ امارت الیمینی کی شاعری نے میرے دل پر بھی گہرا اثر کیا تھا، مگر اس نے الفاظ اور ترنم کو چنگاریاں بنا کر اسلام کے خرمن کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ امارت الیمینی اس دور کا مشہور شاعر تھا۔ اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں اور پیغمبروں جتنا درجہ دیتے تھے۔ شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا۔ اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا تھا اور ساتھ ہی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ اسے فاطمی خلافت کی اتنی پشت و پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آخری اشعار یہ تھے، مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا طعنہ دینے والوں، مجھ پر لعنت بھیجو، میں تمہیں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں۔ فاطمی محلات کی ویرانی پر آنسو بہاؤ، ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی منمل نہ ہوں گے۔ اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا۔ وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا تھا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کا ہی بہی خواہ نہیں بلکہ صلیبیوں کا وظیفہ خوار بھی ہے۔ صلیبی اسے اس مقصد کے لیے وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کرے اور سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے۔ اسے سزائے موت دے دی گئی تھی۔ جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خوار ہو اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ درباند اندر آیا اور کہا کہ معزول خلیفہ العازد کا قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی کے ماتھے کی شکن گہرے ہو گئے۔ اس نے کہا، خلافت کے سوا بوڑھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ دربان سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ العازد کا قاصد اندر آیا اور کہا، خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ خلیفہ نہیں ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے معزول ہوئے، وہ اپنے محل میں قید ہے۔ معافی چاہتا ہوں قابل صد احترام امیر، قاصد نے کہا۔ عادت کے تحت منہ سے نکل گیا۔ العازد نے بعد السلام کہا ہے کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے، اٹھنا محال ہے، ملنے کی خواہش ہے، اگر امیر محترم تشریف لا سکے تو احسان ہوگا۔ سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ نہیں امیر مصر، قاصد نے کہا،
ان کی حالت بہت خراب ہے۔ محل کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ یہ ان کا دیرینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے۔ اب تو وہ اٹھنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں۔ قاصد نے ذرا جھجک کر کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائے۔ راز کی 2-4 باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں بعض اد سلام کہنا۔ سلطان ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے، اب راز کی باتیں خدا سے کہنا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ قاصد مایوس ہو کر چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلاؤ۔ اس نے علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد سے کہا، اس نے مجھے اکیلے آنے کو کہا ہے، کیا اس میں کوئی چال نہیں؟ کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے؟ اسے مجھ پر اوچھا وار کرنا چاہیے، اسے حق حاصل ہے۔ آپ نے اچھا کیا نہیں گئے، شداد نے کہا، اور علی بن سفیان نے تائید کی۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اس سے کہا، آپ العازد کے پاس چلے جائے، میں جانتا ہوں وہ بہت مدت سے بیمار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے، آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں۔ سابق خلیفہ العازد کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی۔ اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا۔ حرم دیس دیس کی خوبصورت عورتوں سے پر رونق تھا، لونڈیوں کا ہجوم الگ تھا، سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعد رہتا تھا، فوجی کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا، محل میں عیش و عشرت کا سامان جو کا تو رہنے دیا گیا تھا، فوجی کمانداروں اور محافظ دستوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا، مگر یہ العازد کا محافظ نہیں، پہرے دار تھا۔ خلافت کا محل چونکہ سازشوں کا مرکز تھا، اس لیے وہاں اب پہرا لگا دیا گیا تھا۔ العازد اب اپنے محل میں قید تھا، وہ بوڑھا تھا اور دل کے مرض کا مریض تھا۔ خلافت چھن جانے کا غم، بڑھاپا، شراب اور عیش و عشرت نے اسے بستر پر ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ لاش کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کی تیمارداری کے لیے 2 ادھیڑ عمر عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے میں موجود تھے۔ العازد آنکھ کھولتا، انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ محل کا طبیب اسے دوائی پلا گیا تھا۔ 2 جوان لڑکیاں کمرے میں آئی، یہ العازد کی حرم کی رونق تھی۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر جھک کر صحت کا حال احوال پوچھا۔ دوسری نے العازد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صحت یابی کی دعا دی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسروں کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا، آپ آرام فرمائے، ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی۔ دوسری نے کہا، ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہے، بلا لیا کرے، اور دونوں کمرے سے نکل گئی۔ العازد نے کراہ کر لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیڑ عمر عورتوں سے کہا، یہ دونوں لڑکیاں میری تیمارداری کے لیے نہیں آتی تھی، یہ دیکھنے آئی تھی کہ میں کب مر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہے، یہ گدھ ہے، میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہے، ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے۔ تم تینوں کے سوا یہاں میرا ہمدرد کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی، وہ تکلیف میں تھا۔ اتنے میں قاصد کمرے میں آیا اور کہا، امیر مصر نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اوہ بد نصیب صلاح الدین، العازد نے کراہنے والے لہجے میں کہا، میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا۔ صدمے نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ اس نے نزیف آواز میں رک رک کر کہا، اب تو میری لونڈیاں بھی میرے بلانے پر نہیں آتی، امیر مصر کیوں آئے گا؟ مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میرے خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ میرے جنازے پر آئیں گے اور محل میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلے جائیں گے۔ وہ کچھ دیر کر رہا۔ دونوں تیماردار عورتیں پریشانی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہی۔ ان کے پاس تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی جیسے کوئی الفاظ نہیں رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف سا طاری تھا، جیسے وہ خدا کے اس قہر سے ڈر رہی تھی جو بادشاہ کو گدا اور امیر کو فقیر بنا دیتا ہے۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ وہ ذرا رک کر اندر آیا اور العازد کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، السلام علیکم، میں امیر مصر کا طبیب خاص ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ کیا امیر مصر میں اتنی سی بھی مروت نہیں کہ آ کے مجھے دیکھ جاتا؟ العازد نے کہا، میرے بلانے پر بھی نہ آیا۔
اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، طبیب نے کہا۔ انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ کہنے کی جرت ضرور کروں گا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد، جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور ہزاروں جانیں ضائع ہو گئی، امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے۔ انہیں آپ کی صحت کا فکر ضرور ہے، ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے آپ کے علاج کا حکم نہ دیتے۔ اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لائے جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ میرا علاج ہو چکا، العزیز نے کہا۔ میرا ایک پیغام غور سے سن لو، صلاح الدین ایوبی کو لفظ و لفظ پہنچا دینا، میری نبض سے ہاتھ ہٹا لو۔ میں اب دنیا کی حکمت اور تمہاری دوائیوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ سنو طبیب، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ میں تمہارا دشمن نہ تھا، میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا۔ یہ بدقسمتی میری ہے یا صلاح الدین ایوبی کی؟ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں ایک گھڑی کا مہمان ہوں۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے اور تمہاری محبت کو ہی دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے زر و جواہرات اور حکمرانی کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کر لی، جو اسلام کے احترام پر غالب آ گئی۔ آج سب نشے اتر گئے ہیں اور لوگ جو میرے پاؤں پر بیٹھا کرتے تھے وہ بیگانے ہو گئے ہیں۔ وہ لونڈیاں بھی میرے مرنے کی منتظر ہے جو میرے اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ میرے دربار میں اڑیاں رقص کرنے والی لڑکیاں مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسانوں کی باتوں میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول ہی جاتا ہے کہ اسے خدا کے پاس جانا ہے، جہاں کوئی انسان کسی انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کمبختوں نے مجھے خدا بنا ڈالا، مگر آج جب حقیقی خدا کا بلاوا آیا ہے تو مجھ پر حقیقت روشن ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور صلاح الدین کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جن سے وہ شاید واقف نہیں۔ اسے کہنا کہ میرے محافظ دستے کا سالار رجب زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روپوش ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے وہ سوڈانیوں اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور وہ صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اپنے محافظ دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے، کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہے، اور جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسیع سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہے۔ تمہاری جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے۔ وہ رجب کا دست راست ہے۔ تمہاری فوج میں ترکوں، شامی اور دوسرے عربی نسلوں کے جو کماندار اور سپاہی ہیں، ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجیوں میں قابل اعتماد بھی ہے اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سوڈانی لشکر پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ آور دستوں میں 2 دستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایت اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے ترکوں اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کمانداروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سوڈانیوں پر قہر بن کر ٹوٹے، ورنہ یہ 2 کماندار جنگ کا پانسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ العزیز مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے 1-2 مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پوچھا، لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے حکام کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پر اسرار قتل تھا۔ وہ اس فن کے ماہر تھے۔ العزیز نے مصر میں صلیبیوں کے اثر و رسوخ کی بھی تفصیل سنائی اور کہا، انہیں مسلمان نہ سمجھنا، یہ ایمان فروخت تو کر چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخرو کرے، لیکن یہ یاد رکھنا، لیکن ایک تو وہ لوگ ہیں جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خوشامد سے تمہیں خدا کے بعد کا درجہ دے دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہے جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہاں کے بادشاہ نہ بن جانا۔
سدا بادشاہی اللہ کی ہے، اسی مصر میں تو فرعونوں کے خنڈر دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے خراٹے سے نکلے، اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ ستمبر 1171 عیسوی کا ہے۔ طبیب نے سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوائی۔ محل میں العازب کی موت کی خبر پھیل گئی۔ محل کے کسی گوشے سے رونا تو دور کی بات ہے، ہلکی سی سسکی بھی نہ سنائی دی۔ صرف ان دو عورتوں کے آنسو بہہ رہے تھے جو آخری وقت تو اس کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی چند ایک حکام کے ساتھ فوراً محل میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں برآمدوں اور غلام گردشوں میں کچھ سرگرمی سی تھی۔ اسے شک ہوا۔ اس نے محافظ دستے کے کماندار کو بلا کر حکم دیا کہ محل کے تمام کمروں میں گھوم جاؤ، تمام مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر باہر صحن میں بٹھا دو اور کسی کو باہر نہ جانے دو، کسی کو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ استبل سے کوئی گھوڑا نہ کھولے۔ سلطان ایوبی نے محل پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ العزیز جو اپنے آپ کو بادشاہ بنائے بیٹھا تھا اور جس نے عورت اور شراب کو ہی زندگی جانا تھا، اس کی میت پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ محل مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا مگر کسی کے چہرے پر اداسی کا تاثر بھی نہ تھا۔ طبیب سلطان ایوبی کو الگ لے گیا اور اسے العازب کی آخری باتیں سنائی۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقتوں میں اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں آیا کہ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے ایمان فروشوں سے نفرت تھی۔ مگر اب طبیب کی زبانی العزیز کا آخری پیغام سن کر سلطان ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا اور اس نے کہا، اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا، وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ العزیز بے شک عیاش اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت و پناہی بھی کی، لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ دو مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی العزیز کے بلاوے پر چلا جاتا تو العزیز اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ العزیز کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان ایوبی تعصب میں رہا کہ وہ آخری وقت تو العزیز کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے تھے جن کی العزیز نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سراغ رساں لگا دو، لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ عین موقع پر پکڑے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر اس نے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرائے۔ اسی شام العزیز عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبروں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہے انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہے ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہے۔ مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ ان سے معلومات حاصل کی جائے۔ سلطان ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والے مال و دولت ان تعلیمی اداروں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیے جو اس نے مصر میں کھولے تھے۔ العزیز نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز لیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ کر لائے ورنہ وہی قتل کر دے۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی اس وقت تو رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، انہوں نے اس خطے کو اڈا بنا لیا تھا۔
مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے، وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے، وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے، لڑکیوں کو بھی اغوا کر لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین کو تحقیق کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑھ کر وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان عمرہ کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا، وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل گرم کی گئی تھی۔ رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناچ ناچنے والیوں میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکیوں کی تھی، جنہیں صلیبیوں نے کم سنی میں اغوا کر لیا اور رقصوں کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافروں کے قبضے میں ناچتا دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا۔ اس کے ساتھ 2 مسلمان کماندر بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقصوں میں بدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائی لوزینان اور کونارڈو موجود تھے۔ ان کے علاوہ چند ایک صلیبی فوج کے کماندار بھی تھے۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حبشی قبیلے کے معبد کو مسمار کر کے ان کے پروہت کو ہلاک کروا دیا ہے۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے پسپا کیا اور اس نے خلیفہ العاضد کی خلافت ختم کر کے عباسیہ کا اعلان کر دیا، مگر مصر میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمراں بننا چاہتا ہے۔ رجب نے صلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے اور وہ سوڈان جا کر فوج تیار کرے گا۔ مصر میں بد نظمی اور ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ فوری طور پر 2 پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے، کونارڈو نے کہا۔ جس حبشی قبیلے کے مذہب میں صلاح الدین نے ظالمانہ دخل اندازی کی ہے، اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں، ان کے پیروکاروں کو صلاح الدین کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے کہ یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھر رہا ہے۔ پیشتر اس کے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو، اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں، ایک صلیبی کماندار نے کہا۔ اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمان میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں مروا دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر اور اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجد پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی موجود ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف کسی مسجد میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمان میں ایسی توہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ مہم فوراً شروع کر دینی چاہیے، رجب نے کہا۔ سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے صحیح رخ سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا۔ لوگ مسجد میں خطبے سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مدح سرائی زیادہ ہوتی تھی۔ صلاح الدین نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور مذہبی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا ضروری ہے۔ محترم رجب، ایک صلیبی کمانڈر نے مسکرا کر کہا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں در پردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین نے ہمیں بحر روم میں شکست دی تھی۔
ہم کھلی تخریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تخریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کرے محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے قہوہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھی وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہے۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوا بازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہے، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوستوں اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر ان کی تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین کا جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبہ جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین اندھا اور بہرا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، کونارڈ نے کہا۔ آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ کام میں خود کرا لوں گا، رجب نے کہا۔ میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بد امنی پیدا کرتے رہیں، کونارڈ نے کہا۔ ملکوں کے اندر ہم دیگر اقسام کی تخریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان عمرہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی چالیں چلے۔ مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اسی قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لائحہ عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخر کار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے 1000 سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے، ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھی۔ اسی روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے عرارہ کو حبشیوں سے چھڑا کر پروہت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھی۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور الازد کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں سے ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظ کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی چھوٹے سے خطے کے ایک ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ فرار ہو کر وہ وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہ ہوئی، دوسرے ان کا پروہت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتا کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا
تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچھوں کے لیے بھیج دی۔ ایک نے تو اونٹ پروہت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دنوں تک مگرمچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے، مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور بتایا کہ اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ دیوتاؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہو سکی، اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا ہے کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کے چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک کی نہ ہو اور سوڈان کی بھی نہ ہو، ان کا سفید فام ہونا لازمی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بھگوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروہت نے کہا تھا کہ 2 سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ہے۔ رجب سب سے پہلے پروہت سے ملا۔ پروہت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام اور بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھی۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور خوشنما تھی اور 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں رجب نے خیمے گاڑ دیے تھے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔ لڑکیوں کے آرام و آشائش کا پورا انتظام تھا۔ رجب نے وہاں شراب کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ رات اس نے سفر سے کامیاب لوٹنے کی خوشی میں جشن منایا۔ صلیبی محافظوں کو بھی شراب پلائی، لڑکیوں نے بھی پی لی۔ آدھی رات کے بعد جب محافظ اور اس کے اپنے چند ایک ساتھی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے سو گئے تو رجب ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے خیمے میں لے جانے لگا۔ لڑکی اس کی نیت بھانپ گئی۔ اس نے اس سے کہا، میں طوائف نہیں ہوں، میں یہاں صلیب کا فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شراب پی سکتی ہوں مگر بدی قبول نہیں کروں گی۔ رجب نے اسے ہنستے ہوئے اپنے خیمے کی طرف گھسیٹا تو لڑکی نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ رجب نے دست درازی کی تو لڑکی دوڑ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئی۔ انہوں نے رجب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انہیں غلط نہ سمجھے۔ رجب کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم کتنی پاک باز ہو، بے حیائی تمہارا پیشہ ہے۔ اس پیشے کا استعمال ہم وہاں کرتی ہیں جہاں اپنے فرض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لڑکی نے کہا، ہم عیاشی کی خاطر عیاشی نہیں کیا کرتی۔ رجب ان کی کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر لڑکیوں نے اس سے کہا، ہمارے ساتھ 10 محافظ ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں۔ انہیں کل واپس چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے ان کی ضرورت محسوس کی تو ہم انہیں یہاں روک سکتی ہیں یا خود یہاں سے جا سکتی ہے۔ رجب چپ ہو گیا مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کو بخشے گا نہیں۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن رجب نے فلسطین سے ساتھ لائے ہوئے محافظوں کو رخصت کر دیا۔ دن گزر گیا۔ شام کے وقت تو رجب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ پروہت اپنے 4 حبشیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے سوڈانی زبان میں رجب سے کہا، ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہے۔ انہوں نے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیوں کی قربانی مانگی ہے۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں ہے۔ ان میں سے 2 لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ رجب چکرا گیا۔ اس نے جواب دیا، یہ لڑکیاں قربانی کے لیے نہیں ہے، ان سے ہمیں بہت کام لینا ہے اور انہی کے ہاتھوں ہمیں تمہارے دیوتا کے دشمن کو مروانا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ پروہت نے کہا، تم ان لڑکیوں کو یہاں تفریح کے لیے لائے ہو۔ ہم ان میں سے 2 لڑکیوں کو قربان کر دیں گے۔ رجب نے بہت دلیلیں دی مگر پروہت نے کسی ایک بھی دلیل کو قبول نہ کیا۔ اس کے دماغ پر دیوتا سوار تھے۔ اس نے اٹھ کر 2 لڑکیوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھے اور کہا، یہ دونوں دیوتاؤں کے لیے ہے۔ انگوک کی نجات ان 2 لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔
رک کر رجب سے کہا، لڑکیوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں فوراً ڈھونڈ لیں گے۔ لڑکیاں سوڈان کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حبشی پروہت نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ رجب کو پریشان دیکھا تو انہوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا۔ رجب نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں قربانی کے لیے مانگتا ہے۔ لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جسم و جھیل میں پھینک دیں گے، مگرمچھ جسموں کو کھا جائیں گے۔ لڑکیوں کے رنگ فق ہو گئے۔ انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لیے کیا سوچا ہے۔ رجب نے جواب دیا، میں نے اسے سمجھانے کے لیے ساری دلیلیں دے ڈالی ہے، مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں، میں تو انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، یہ میری فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے دیوتاؤں کو خوش کریں گے، پھر میری بات سنیں گے۔ رجب کی باتوں اور انداز سے لڑکیوں کو شک ہو گیا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکے گا یا انہیں خوش کرنے کے لیے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے گزشتہ رات رجب کی نیت کی ایک جھلک دیکھ بھی لی تھی، اس لیے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھی۔ رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا۔ لڑکیاں خیمے میں چلی گئیں۔ انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ یہاں رجب کی عیاشی کا ذریعہ بننے یا حبشیوں کے دیوتا کی بھیٹ چڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ بے مقصد موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے وہاں سے فرار کا ارادہ کیا۔ فرار ہو کر فلسطین تک خیریت سے پہنچنا آسان کام نہیں تھا، مگر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکش ہی نہیں تھی، گھڑ سواری اور سپاہ گیری کی بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائے گی۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندھے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پروہت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہے، کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں اس کے منہ سے کہلوائی جن سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے وہیں چھپائے رکھے اور اسے سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دے۔ لڑکیوں کو یہ شک بھی ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کے عوض بچانے کی کوشش کرے گا جو وہ اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ سارا دن اسی شش و پنجوں میں گزر گیا۔ رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اس سے کہا کہ ایسے جہنم نما صحرا میں ایسا سرسبز خطہ قدرت کا عجوبہ ہے، آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ آگے وہ بھیانک جھیل آ گئی جس کے کنارے پر 5-6 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی غلیظ اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔ سب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ پانی پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بناتا چلا گیا تھا۔ رجب نے کہا، یہ ہے وہ مگرمچھ جو یہاں کے مجرموں کو اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ادھر حبشی پروہت قریبی بستی میں بیٹھا قبیلے کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہے اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی۔ اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور معبد کے کھنڈروں پر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہ معبد خود تعمیر کریں گے اور جب یہ معبد تعمیر ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ نصف و شب کا عمل تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ دیا، 3 گھوڑوں پر زینے کسی سوار ہوئی اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر بھاگے گا تو صحرا اسے راستے میں ہی ختم کر دے گا۔
مگر لڑکیاں اس سرسبز و خوشنما اور ہولناک قید خانے سے نکل گئیں۔ وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھی جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ تھی تو غیر معمولی طور پر ذہین اور انہیں عسکری تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اس قدر و فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنے طویل صحرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس صحرا کی ہر آفت کے مقابلے کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ رات کے وقت تو صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ چلایا، پھر ایڑ لگا دی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے۔ بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ باقی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتیلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئی۔ گھوڑے پیاسے تھے۔ ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلی جا رہی تھیں۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور صحرا کو دوزخ بناتا گیا۔ نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نہ جاگے۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پروہت اپنے 3 حبشیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے میں دیکھا۔ خیمہ خالی تھا۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا، دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروہت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروہت نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروہت نے پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا اور کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی۔ 3 زینیں غائب تھیں۔ گھوڑے دیکھے تو 3 گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروہت سے کہا، وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہے۔ تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے، انہیں تم نے بھگایا ہے۔ پروہت نے کہا اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا، اسے لے جا کر باندھ دو۔ اس نے انگوک کے دوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتی۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درختوں کے ساتھ اسے اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیچھے پیٹھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کو ہتھیار اٹھا لیے گئے۔ پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھڑ سوار اور ستور سوار آ گئے۔ انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ صحرا کے بھیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا اڑا کر گھوڑوں کے کھرے غائب کر دیے تھے۔ پھر وہ بھی اندازے پر چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ یہ صحرا کی وہ آندھی آ رہی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی۔ اس خطے کے درخت تو دھورے ہو کر چیخ رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غاروں میں جا چھپے تھے۔ پروہت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ بلند کرتا ہوا زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بلند آواز سے کہتا تھا، انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم 2 بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی
وہ حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھی، مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئی جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کی بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بدکے تھے اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل و راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھوڑوں کو قابو میں کر لیتی، اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات تک مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا، اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا، اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا ٹنگ ڈھیلا ہو گیا، زین ایک طرف لڑک گئی، اس کی سواری اس پہلو پر گری مگر بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹتی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئی اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور سے رونے لگی۔ ڈھیلی زین والا گھوڑا یکلخت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا روک نہ سکی۔ اس نے پیچھے دیکھا، آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی۔ میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں گناہ گار ہوں، میرا بال بال گناہ گار ہے۔ میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستوں پر ڈالا تھا۔ اس نے مجھے گناہوں کے سبق دیے تھے اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسنوں اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کراؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زار و قطار روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اسی کا معجزہ دکھا۔ اس کا عقیدہ متزلزل ہو گیا تھا۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کر میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی اپنے ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ اسے کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا، اس راہ پر ڈالا جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اسے غشی آنے لگی، گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ آندھی بھی تھمنے لگی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے میں ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک و احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تنومند آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کمانڈر، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا، احمد کمال نے جواب دیا۔ وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔
وہ उसी सिपाही को साथ लेकर दौड़ पड़ा। एक घोड़ा सर नीचा किए नहायत ही आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। उसे चारे की बू आई तो हेडक्वार्टर के घोड़ों की तरफ चल पड़ा। घोड़े पर एक लड़की इसी तरह सवार थी कि उसके बाजू घोड़े की गर्दन के इधर उधर थे और लड़की आगे को इस तरह झुकी हुई थी कि उसका सर घोड़े की गर्दन से ज़रा पीछे था। लड़की के बाल बिखर कर आगे आ गए थे। अहमद कमाल के पहुंचने तक घोड़ा वहां बंधे हुए घोड़े के पास जाकर उनका चारा खाने लगा। अहमद कमाल ने लड़की के पांव रिकाबों से निकाले और उसे घोड़े से उतारकर बाजू पर उठा लिया। सिपाही से कहा, जिंदा है, फिरंगी मालूम होती है, इसके घोड़े को पानी पिलाओ। वो लड़की को अपने खेमे में ले गया। लड़की के बाल रेत से अटे हुए थे। अहमद कमाल ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर मुंह में पानी के कतरे टपकाए। लड़की ने आंखें खोल दी। 2-4 लम्हे अहमद कमाल को हैरत से देखती रही और अचानक उठकर बैठ गई। अहमद कमाल का गोरा रंग देखकर उसने अंग्रेजी में पूछा, मैं फ़लस्तीन में हूँ। अहमद कमाल ने सर हिलाकर उसे समझाना चाहा कि मैं ये ज़बान नहीं समझता। लड़की ने अरबी ज़बान में पूछा, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? मैं इस्लामी फ़ौज का मामूली सा कमांडर हूँ, अहमद कमाल ने जवाब दिया। और तुम मिस्र में हो? लड़की की आंखें उबल पड़ी और वो इस कदर घबराई जैसे फिर बेहोश हो जाएगी। अहमद कमाल ने कहा, डरो नहीं, संभालो अपने आप को। उसने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम फिरंगी हो, मेरी मेहमान हो, डरने की कोई वजह नहीं है। उसने एक सिपाही को बुलाया और लड़की के लिए पानी और खाना मंगवाया। लड़की ने लपक कर पानी का प्याला उठा लिया और मुंह से लगाकर बेसब्री से पीने लगी। अहमद कमाल ने प्याला उसके होठों से हटाकर कहा, आहिस्ता, पहले खाना खा लो, पानी बाद में पीना। लड़की ने गोश्तों का एक टुकड़ा उठा लिया, फिर वो खाना खाती रही और पानी पीती रही। उसके चेहरे पर रौनक वापस आ गई। अहमद कमाल ने एक खेमा अलग लगवा रखा था जो उसका गुस्ल खाना था। वहाँ पानी की कमी नहीं थी। खेमा गाह एक नखलिस्तान के करीब थी। अहमद कमाल ने खाने के बाद लड़की को गुस्ल वाले खेमे में दाखिल करके पर्दे बांध दिए। लड़की ने गुस्ल तो कर लिया, लेकिन वो बहुत ही खौफजदा थी क्योंकि वो अपने दुश्मन की पनाह में आ गई थी जहाँ उसे अच्छे सलूक की तवक्को नहीं थी। उसके जहन में बचपन से यह डाला जाता रहा था कि मुसलमान वहशी होते हैं और औरत के लिए तो दरिंदा है। उसी खौफ के साथ उस पर हबशियों का, मगरमच्छों का और सहराई आंधी का खौफ तारी था। अपने साथ की दोनों लड़कियों की मौत, और वो भी ऐसी भयानक मौत, उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने गुस्ल करते हुए बड़ी शिद्दत से महसूस किया था कि वो अपने नापाक वजूद को धोने की कोशिश कर रही है जिसे दुनिया का पानी पाक नहीं कर सकता। उसने कसम पुरसी की हालत में तंग आकर अपने आप को सूरत हाल के हवाले कर दिया। अहमद कमाल ने यह देख लिया था कि ऐसे हुस्न और ऐसे दिलगुजार जिस्म वाली लड़की मामूली लड़की नहीं। मिस्र के इस हिस्से में ऐसी फिरंगी लड़की कैसे आ सकती है? उसने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो काफिले से बिछड़ गई है। आंधी में घोड़ा बेलगाम हो गया था। अहमद कमाल ऐसे जवाब से मुतमईन नहीं हो सकता था। उसने 3-4 सवाल और किए तो लड़की के होंठ कांपने लगे। अहमद कमाल ने कहा, अगर तुम ये कहती कि तुम अगवा की हुई लड़की हो और आंधी ने तुम्हें छुड़ा दिया है तो शायद मैं जान जाता तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। इतने में उस सिपाही ने जो अहमद कमाल के साथ था खेमे का पर्दा उठाया और एक थैला और एक मशकीज़ा अहमद कमाल को देकर कहा, ये इस लड़की के घोड़े की जीन के साथ बंधे हुए थे। अहमद कमाल थैला खोलने लगा तो लड़की ने घबराकर थैले पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अहमद कमाल ने थैला उसे देकर कहा, लो, खुद खोल कर दिखा दो। लड़की की ज़बान जैसे गुंग हो गई थी। उसने बच्चों के से अंदाज से थैला पीठ पीछे कर लिया। अहमद कमाल ने कहा, ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ, चली जाओ। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हें रोकूं, लेकिन एक ऐसी लड़की की जो आबादियों से दूर अकेली घोड़े पर बेहोशी की हालत में भटकती हुई पाई गई है, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरा इंसानी फ़र्ज़ है। मुझे अपना ठिकाना बता दो, मैं तुम्हें अपने सिपाहियों के साथ बाहिफाजत पहुँचा दूँगा। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें मुश्तबा लड़की समझकर काहिरा अपनी हुकूमत के पास भेज दूंगा। तुम मिस्री नहीं हो, तुम सूडानी नहीं हो। लड़की के आंसू बहने लगे। वो जिस मुसीबत से गुजर कर आई थी उसकी दहशत और हौलनाकी उस पर पहले ही गालिब थी। उसने थैला अहमद कमाल के आगे फेंक दिया। अहमद ने थैला खोला तो उसमें से कुछ खजूरें, 2-4 छोटी मोटी आम सी चीज़ें
اور ایک تھیلی نکلی۔ یہ کھولی تو اس میں سے سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اسے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک صلیب پر حلق اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد کمال نے اس سے کہا کہ اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اگر میں یہ سارا سونا تمہیں دے دوں تو میری مدد کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیسی مدد؟ مجھے فلسطین پہنچا دو، لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا، لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا انعام الگ دوں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں دے دوں گی، لڑکی نے جواب دیا، اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال نے اس سے پہلے ہاتھ میں کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا اور اس نے ایسا حیران کن جسم بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کے ریشم جیسے بالوں کو دیکھا جو سونے کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جس میں وہ طلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی ہے۔ وہ تن و من مرد تھا، کماندار تھا، ان دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔ اسے روکنے، پوچھنے اور پکڑنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس نے سکے تھیلی میں ڈالے، صلیب بھی تھیلی میں رکھی اور تھیلی لڑکی کی گود میں رکھ دی۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ قیمت تھوڑی ہے؟ بہت تھوڑی، احمد کمال نے کہا۔ ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد کمال نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں اپنا فرض اور اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتا۔ سارا مصر میرے اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے۔ 3 مہینے گزرے، سوڈانیوں نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میں ان کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر قاہرہ میں داخل ہو کر تباہی برپا کر دیتا۔ تم مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو۔ کیا تم جاسوس نہیں ہو؟ نہیں، تم یہی بتا دو کہ تمہیں آندھی نے کسی ظالم کے پنجے سے بچایا ہے یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو۔ لڑکی نے بے معنی سے جواب دیا تو احمد کمال نے کہا، مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ میں کل تمہیں قاہرہ کے لیے روانہ کر دوں گا۔ وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ اگر اجازت دو تو میں اس وقت تو ذرا آرام کر دوں، لڑکی نے کہا۔ کل جب قاہرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گی۔ لڑکی رات بھر جاگی ہوئی تھی اور دن کے ایسے خوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی، لیٹی اور سو گئی۔ احمد کمال نے دیکھا کہ وہ نیند میں بڑبڑاتی رہی، بے چینی میں سر ادھر ادھر مارتی رہی اور ایسے پتہ چلتا تھا جیسے خواب میں رو رہی ہو۔ احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ یہ ایک مسکوک فرنگی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل قاہرہ بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے، کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیتی سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو وہ حیران ہوا کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اور جب اس نے زین دیکھی تو اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا، یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ پروہت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوگی، لہذا تعاقب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے۔ وقت تو بھی بہت گزر گیا تھا لیکن رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے حبشی بار بار یہی ایک سوال پوچھتے تھے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حبشیوں نے اسے اذیتیں دینا شروع کر دی، تلوار کی نوک سے اس کے جسم پر زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے تھے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور اپنے ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی، احمد کمال کی آنکھ کھل گئی۔ لڑکی بیٹھ گئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا، لڑکی تیزی سے سرک کر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگر مچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟
وہ بھدے حبشی، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا۔ اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے بازو احمد کمال کے گلے میں ڈال دیے اور کہنے لگی، مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ احمد کمال یہ دیکھ رہا تھا، وہ تو بہت ہی ڈری ہوئی ہے۔ اس نے اسے تسلیہ دی اور یقین دلایا کہ یہاں اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے، میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات نہ پوچھی، اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی سنتی رہی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا۔ اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ اس کی آنکھ اس وقت تو کھلی جب صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے اس سے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ احمد کمال نے جواب دیا، سرحد کی حفاظت کے لیے ہمت۔ لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی؟ یہ دونوں چیزیں خدا نے بغیر مانگے مجھے دے دی تھی، احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکا۔ یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا۔ شرط تو یہ ہے کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے جب اس کی سیسیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے۔ تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ اب میں کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، احمد کمال نے کہا۔ میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ اٹھو، احمد کمال نے کہا، یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد قاہرہ کے سمت تو 6 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پیچھے پہلو بہ پہلو 4 گھوڑے محافظوں کے تھے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ تھی جا رہا تھا۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظوں کے درمیان رکھے۔ اس کے سوا اس نے لڑکی سے کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلا لیا۔ اس نے دیا جلتا رکھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پوچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں۔ تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو۔ اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا، تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے۔ میں نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلوں، دھوکے دوں اور عیش کروں۔ میری تربیت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی۔
جسے تم لوگ بے حیائی کہتے ہو وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے احکام کیا ہے، صرف وہ صلیب ہے جس کے متعلق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف وہ صلیب کے پجاریوں کو حاصل ہے، اور یہ کہ مسلمان صلیب کے دشمن ہیں، انہیں اگر زندہ رہنا ہے تو صلیبیوں کے قدموں میں رہ کر زندہ رہے۔ میں انہی چند ایک باتوں کو مذہب کے بنیادی اصول سمجھتی رہی۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی تو اسے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا۔ کیا تم اپنے ایک سالار رجب کو جانتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ خلیفہ کے محافظ دستوں کا سالار ہے، احمد کمال نے کہا۔ وہ بھی سوڈانیوں کے حملے والی سازش میں شامل تھا۔ اب کہاں ہے؟ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا۔ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بھگوڑا ہو گیا ہے، جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ لو اور بھاگے تو تیر مار دو اور اسے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا۔ وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے، وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں، وہ فوج کا بھگوڑا ہے۔ ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھی۔ باقی 2 کہاں ہے؟ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، وہ مر گئی ہے، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھی، کس طرح حبشیوں نے ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیوتا کے نام پر ذبح کرنا چاہا، رجب انہیں بچا نہ سکا، کس طرح وہ وہاں سے بھاگی اور راستے میں 2 لڑکیاں کس طرح آندھی میں ماری گئی۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی ہے۔ مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اس ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگر مچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح کی ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے ہیں۔ مگر مچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے، ان کے بھدے اور مکرو جسم دیکھ کر میں کانپ گئی۔ وہ میرے جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگر مچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بدصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرا سر میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ موت کے پروں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی تھی، میری رگ رگ بیدار ہو گئی، میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اتنے دل نشی جسم کا انجام دیکھ۔ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھروں سے نکلی تھی، ہمیں یہ کہہ کر رجب کے ساتھ فلسطین سے بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے میری ساتھ دست درازی کی تھی۔ ہم وہاں سے بھاگی، آندھی میں گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے اور ہمارے لیے صحرا میں کوئی پناہ نہیں تھی۔ ہم آندھی اور گھوڑوں کے رحم کرم پر تھی۔ پہلے ایک لڑکی گری، میں نے اسے گھوڑے کے نیچے آتے دیکھا، پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اسے 2 میل سے زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔ اس کی چیخیں میرا جگر چاک کر رہی تھی، میں اب بھی اس کی چیخیں سن رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی یہ چیخیں سنتی رہوں گی۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی، میرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑا آ رہا تھا مگر میرے قابو میں نہیں تھا، وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ میں اب اکیلی تھی، مجھے خدا نے ان 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شوق تھی، ان میں حسن کا غرور بھی تھا، انہوں نے بھی بادشاہوں کو انگلیوں پر نچایا تھا، مگر ایسی بھیانک موت مری کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب وہ ریت کی گمنام قبروں میں دفن ہو گئی ہے، میں اکیلی رہ گئی۔ آندھی کے زناٹے موت کے کہکہے بن گئے، مجھے اپنے سر کے اوپر آگے پیچھے دائیں اور بائیں چڑیلیں، بدروہیں، بھوت اور موت کے کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ میں بدھو اور بیوقوف لڑکی نہیں ہوں، دماغ روشن ہے، میں نے جان لیا کہ خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے۔ ایسی ہیبت ناک موت اور ایسی ہولناک آندھی وہ تم نے بھی دیکھی ہے۔ مجھے خدا یاد آ گیا، میں نے خدا کو بلند و آواز سے پکارا، رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی، پھر میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو میں تمہارے قبضے میں تھی۔ تمہاری گوری رنگت دیکھ کر میں خوش ہوئی کہ تم یورپی ہو اور میں فلسطین میں ہوں۔ اسی دھوکے میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا کہ کیا میں فلسطین میں ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضوں میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمن کے قبضے میں آ گئی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا اور تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا۔
میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ خواہ کوئی مل جائے مجھے پناہ دے دے اور مجھے سینے سے لگا لے، تمہارے متعلق مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ رات کو تم مجھے پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھوں اور حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھتی رہی۔ میں ڈر کر اٹھی تو تم نے مجھے سینے سے لگایا اور بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا کر میرا خوف دور کر دیا، اور جب رات گزر گئی تو میں نے جاگتے ہی تمہیں خدا کے آگے سجدے میں دیکھا۔ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی، اس وقت تمہارے چہرے پر مسرت، سکون اور نور تھا۔ میں اس شک میں پڑ گئی تھی کہ تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ کوئی انسان سونے اور مجھ جیسی لڑکی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں نے تمہارے چہرے پر جو سکون اور مسرت دیکھی تھی اس نے میرے آنسو نکال دیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سکون تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں تمہارے وجود سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھنا بہت بڑا گناہ سمجھا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے متعلق ہر ایک بات بتا دوں گی، اس کے عوض مجھے یہ کردار اور یہ سکون دے دو اور میرے دل سے وہ دہشت اتار دو جو مجھے بڑی ہی تلخ و اذیت دے رہی ہے۔ مگر تم نے میری بات نہ سنی۔ تمہیں فرض و عزیز تھا۔ اس نے احمد کمال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم شاید اسی بھی دھوکہ سمجھو، لیکن میرے دل کی بات بھی سن لو۔ میں تم سے جدا نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے کل تمہیں گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھو، مگر اب میں ساری عمر کے لیے تمہارے قدموں میں بیٹھی رہوں گی۔ مجھے اپنی لونڈی بنا لو اور اس کے عوض مجھے وہ سکون دے دو جو میں نے نماز کے وقت تمہارے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں تمہیں بالکل نہیں کہوں گا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، احمد کمال نے کہا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم میرے پاس امانت ہو، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا فرض تھا۔ یہ فرض اس وقت ختم ہوگا جب میں تمہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے حکم دے گا کہ احمد کمال تم واپس چلے جاؤ۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہارے حاکم جب مجھے سزائے موت دیں گے تو تم میرا ہاتھ پکڑے رہنا۔ اب یہی ایک خواہش ہے۔ میں تمہیں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ مجھے فلسطین پہنچا دو۔ میں تمہارے فرض کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے تمہارا پیار قبول کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں۔ مجھے تربیت دینے والوں نے پتھر بنا دیا تھا۔ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے اندر انسانی جذبات نہیں رہے، لیکن خدا نے مجھے بڑے ہی پرہول طریقے سے سمجھا دیا کہ انسان پتھر نہیں بن سکتا، اور وہ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کسی سے پوچھتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ احمد کمال نے اس سے پوچھا، تم جیسی لڑکیوں کو ہمارے ملکوں میں بھیج کر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ بہت سے کام کرائے جاتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ بعض کو مسلمان عمرہ کے حرموں میں مسلمانوں کے روپ میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ تربیت کے مطابق عمرہ عذرا پر غالب آ جاتی ہے۔ ان سے صلیبیوں کی پسند کے افراد کو عہدے دلاتی ہے۔ جو حاکم صلیبیوں کے خلاف ہو اس کے خلاف کارروائیاں کراتی ہے۔ مسلمان لڑکیاں اتنی چالاک نہیں ہوتی، انہیں خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے۔ وہ حرموں کے لیے منتخب تو ہو جاتی ہے، لیکن ایک عیسائی یا یہودی لڑکی انہیں بیکار کر کے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اس وقت تک اسلامی حکومت کے امیروں اور وزیروں اور قلعہ داروں کی آدھی تعداد کے فیصلے میری قوم کے حق میں ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کا ایک گروہ اور بھی ہے۔ یہ لڑکیاں اسلامی نام سے مسلمانوں کی بیویاں بن جاتی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اچھے درجے کے مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کے دماغ اور کردار خراب کرتی رہے، ان کے لڑکوں کو بدی کے راستے پر ڈالتی رہے اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کے معاشقے کراتی رہے۔ مجھ جیسی صلیبی لڑکیاں چوری چھپے تمہارے ایسے حاکموں کے پاس آتی ہے جو ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان حاکموں کو سونے کے سکوں کی صورت میں معاوضہ ملتا رہتا ہے۔ وہ مجھ جیسی لڑکیوں کو حفاظت میں ایسے طریقے سے رکھتے ہیں جن سے ان پر ذرا سا شک بھی نہیں ہوتا۔ یہ لڑکیاں اعلیٰ درجے کے حاکموں کے درمیان رقابت اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف ناپسندیدگی پیدا کرتی ہے۔ مجھے 2 لڑکیوں کے ساتھ اسی کام کے لیے رجب کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ اس صلیبیوں کی دریدہ کارروائیوں اور مسلمانوں کی ایمان فروشی کی تفصیل سنا رہی تھی۔ احمد کمال سنتا رہا۔
دوسرے دن سورج غروب ہونے سے بہت پہلے یہ قافلہ قاہرہ پہنچ گیا۔ احمد کمال علی بن سفیان کے پاس گیا اور اسے لڑکی کے متعلق تمام تر رپورٹ دے کر لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رجب حبشیوں کے پاس ہے اور اس نے اس جگہ کو اڈا بنا رکھا ہے جہاں حبشی لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ احمد کمال نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے حکم دیا جائے تو رجب کو زندہ یا مردہ وہاں سے لا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے ایسا حکم نہ دیا کیونکہ اس مقصد کے لیے اس کے پاس تربیت یافتہ فوجی تھے۔ احمد کمال نے وہ طریقہ بتا دیا جس سے رجب تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ لڑکی کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق سوچا تھا۔ علی بن سفیان پہلے ہی ایک پارٹی سوڈان بھیج چکا تھا۔ اس نے لڑکی سے تفتیش کرنے سے پہلے 4 نہایت ذہین کماندار بلائے اور انہیں احمد کمال کے حوالے کر کے حکم دیا اس کے مطابق وہ سوڈان فوراً چلے جائے اور رجب کو لانے کی کوشش کرے۔ اس نے احمد کمال کو واپسی سے پہلے احرام کے لیے بھیج دیا اور لڑکی کو اپنے پاس بلایا۔ لڑکی سے اس نے پہلا سوال کیا تو لڑکی نے جواب دیا، احمد کمال میرے سامنے بیٹھا رہے گا تو جو پوچھو گے بتا دوں گی، ورنہ زبان نہیں کھولوں گی، جلاد کے حوالے کر دوں۔ علی بن سفیان نے احمد کمال کو بلا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور آخر میں کہا، مجھے سزا دینی ہے تو میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، میں احمد کمال کے ہاتھ سے مرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے سنا دیا کہ وہ احمد کمال کی مرید کیوں بن گئی ہے۔ علی بن سفیان نے لڑکی کو قید میں ڈالنے کی بجائے احمد کمال کی تحویل میں رہنے دیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ اسے لڑکی کا سارا بیان سنایا۔ اس نے کہا، آپ کا معتمد فیضی الفاطمی ہمارا دشمن ہے، لڑکیوں کو اس کے پاس آنا تھا۔ سلطان ایوبی کا فوری رد عمل یہ تھا، وہ جھوٹ بکتی ہے، تمہیں گمراہ کر رہی ہے، فیض الفاطمی ایسا حاکم نہیں۔ امیر محترم، آپ بھول گئے ہیں کہ وہ فاطمی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ فاطمی اور فدائیوں کا گہرا رشتہ ہے، یہ لوگ آپ کے وفادار ہو ہی نہیں سکتے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ کس پر بھروسہ کرے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، علی، میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ فیض الفاطمی کو گرفتار کر لو۔ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ وہ جرم کرتا پکڑا جائے۔ میں اسے موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں اور یہ موقع پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ جنگ جیسے اہم شعبے کا حاکم ہے، سلطنت کے جنگی راز اس کے پاس ہے۔ مجھے بہت جلدی یہ ثبوت چاہیے کہ وہ ایسے گھناؤنے جرم کا مجرم ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان سراغ رسانی کا ماہر تھا، خدا نے اسے دماغ ہی ایسا دیا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور سلطان ایوبی سے کہا، لڑکی جن مراحل سے گزر کر آئی ہے ان کی دہشت نے اس کا دماغ معاف کر دیا ہے اور وہ احمد کمال کے لیے جذباتی ہو گئی ہے، کیونکہ اس شخص نے اسے دہشت سے بچایا اور ایسا سلوک کیا کہ لڑکی اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ میں اسی لڑکی کو استعمال کر سکوں گا، کوشش کر کے دیکھ لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن یاد رکھو، میں واضح ثبوت اور شہادت کے بغیر تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ فیض الفاطمی کو گرفتار کر لو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ علی بن سفیان لڑکی کے پاس گیا اور اسے اپنا مدعا بتایا۔ لڑکی نے کہا، احمد کمال کہے تو میں آگ میں بھی کود جاؤں گی۔ احمد کمال نے اسے کہا، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کر دو، ان کی بات سمجھ لو، اس کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ تمہیں پوری حفاظت سے فلسطین کے قلعے شوبک میں پہنچا دیا جائے گا، علی بن سفیان نے کہا، اور یہاں تمہیں پوری عزت سے رکھا جائے گا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، یہ انعام بہت تھوڑا ہے، مجھے منہ مانگا انعام دو۔ میں اسلام قبول کر لوں گی اور احمد کمال میرے ساتھ شادی کرے گا۔ احمد کمال نے صاف انکار کر دیا۔ علی بن سفیان اسے باہر لے گیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ بے شک اسلام قبول کر لے، لیکن میں اسے پھر بھی اسلام کا دشمن سمجھوں گا۔ علی بن سفیان نے اس سے کہا، ملک اور قوم کی سلامتی کے خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ احمد کمال مان گیا۔ اس نے اندر جا کر لڑکی سے کہا، میں چونکہ تمہیں ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں، اس لیے شادی سے انکار کیا ہے۔ اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لیے قربانی کا جذبہ ہے تو میں تمام عمر تمہارا غلام رہوں گا۔ لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا، کہو مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا۔
علی بن سفیان نے اس کی یہ شرط بھی مان لی اور اپنے ایک اہلکار کو بلا کر احمد کمال اور لڑکی کے لیے رہائش کے انتظام کا حکم دیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور لڑکی کو احمد کمال کی موجودگی میں بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے آدمی حبشیوں کی اس مقدس جگہ پہنچ گئے جہاں سے لڑکیاں بھاگی تھی اور جہاں رجب حبشیوں کا قیدی تھا۔ یہ 6 آدمی تھے اور سب اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بھیس نہیں بدلا تھا اور مصری فوج کے لباس میں تھے۔ ان کے پاس برچیاں، تیر و کمان اور تلواریں تھیں۔ انہیں احمد کمال نے لڑکیوں کی رویداد سنا دی تھی۔ اس کے مطابق علی بن سفیان نے انہیں طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ وہ پہاڑی خطے کے اندر گئے جسے پہاڑیوں نے قلعہ بنا رکھا تھا۔ ایک برچھی نہ جانے کہاں سے آئی اور ان کے سامنے زمین میں گڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ، تم گھیرے میں ہو۔ وہ رک گئے۔ حبشی پروہت سامنے آیا۔ اس کے ساتھ 3 حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھیں۔ حبشی نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اس کے چھپے ہوئے تیر اندازوں کی زد میں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ سب نے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیے اور اونٹوں سے اتر آئے۔ ان کے قائد نے حبشی پروہت سے ہاتھ ملا کر کہا، ہم تمہارے دوست ہیں، محبت کے لیے آئے ہیں، تمہاری محبت لے کے جائیں گے۔ کیا تم نے تینوں لڑکیوں کو قربانی دے دی ہے؟ ہم مصری فوج کے باغی ہیں۔ جماعت کے قائد نے جواب دیا، ہم تمہاری اس فوج کے سپاہی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی۔ ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکست تو اس لیے ہوئی کہ لڑکی کی قربانی نہیں دی جا سکی۔ ہم رجب کے ساتھ تھے۔ ہم نے اس سے کہا تھا کہ ہم 3 فرنگی لڑکیاں اغوا کر کے لے آئیں گے اور ایک کی بجائے 3 لڑکیاں قربان کر دیں گے اور دیوتا کے مگر مچھوں کو کھلائیں گے۔ ہم بڑی دور سے 3 لڑکیاں ورگلا کر اور بہت سے لالچ دے کر لے آئے اور رجب کے حوالے کر دی تھی۔ وہ انہیں یہاں لے آیا تھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ حبشی پروہت دھوکے میں آ گیا۔ اس نے کہا، رجب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی ہے۔ وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا لیکن ہم نے اسے نہیں بھاگنے دیا، اسے پوری سزا دی ہے۔ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ کیا تم 2 لڑکیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ دیوتاؤں کا قہر سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ضرور بندوبست کریں گے، قائد نے کہا۔ تھوڑے دنوں تک ہم 2 لڑکیاں لے آئیں گے۔ ہمیں رجب کے پاس لے چلو، ہم اس سے پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ حبشی پروہت سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا تھا جو ایسے ہی ایک برتن سے ڈھکا ہوا تھا۔ پروہت نے اوپر والا برتن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا۔ چہرے کا ایک نقش تو بالکل صحیح اور سلامت تھا۔ آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، منہ بند تھا۔ یہ سر اور چہرہ گردن سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ خراب نہ ہو۔ پروہت نے کہا، اس کا جسم مگر مچھوں کو کھلا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا۔ مگر مچھ بھوکے تھے۔ اگر ہمیں یہ سر دے دو تو ہم اپنے تمام ساتھیوں کو دکھائیں گے، ایک نے کہا، اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دیوتا کی توہین کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تم اس شرط پر لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آؤ گے۔ پروہت نے کہا، یہ انگوک کے دیوتا کی ملکیت ہے، اگر واپس نہیں لاؤ گے تو تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے روز رجب کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پڑا تھا اور سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے جو انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں 6 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہتی تھی کہ وہ فوراً مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال کے ساتھ شادی کر لے، لیکن احمد کمال یہی ایک جواب دیتا تھا، پہلے فرض پورا کریں گے۔ لڑکی نے 2-3 بار اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ احمد کمال اسے ابھی تک ایک ہاتھ دور ہی رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران لڑکی کے دل سے دہشت اتر گئی تھی اور اب وہ ہوش مندی سے سوچنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس رات وہ اور احمد کمال برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر ایک سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پہرہ دار مکان کے ارد گرد گھومنے کے لیے آہستہ آہستہ چلا تو کسی نے پیچھے سے اس کی گردن بازو میں جکڑ لی۔ فوراً بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا، ہاتھ اور پاؤں بھی رسیوں میں جکڑے گئے
وہ 4 آدمی تھے۔ مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک آدمی دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا، دوسرا اس کے کندھوں پر چڑھ کر دیوار پھرانگ گیا۔ اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا، باقی 3 آدمی بھی اندر چلے گئے۔ ایک جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا، اس نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا۔ 3 آدمیوں نے احمد کمال کو رسیوں سے جکڑ کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر پلنگ پر ہی پڑا رہنے دیا۔ اسے مزاحمت کی مہلت ہی نہ ملی۔ باہر جا کر انہوں نے لڑکی پر کمبل ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس آدمی کے کندھے پر لڑکی ہے۔ شہر سے 4-5 میل دور فرعونوں کے وقتوں کی ایک بہت ہی وسیع و عریض اور بھول بھلیوں جیسی عمارت کے کھنڈر تھے۔ ان کے متعلق لوگ بہت سی ڈراؤنی باتیں کیا کرتے تھے کہ عمارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے، اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہی جا کر واپس آ سکتا تھا جو ان سے واقف تھا۔ بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی جرت نہیں کی تھی۔ مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے، اندر سانپوں کا بسیرا تو ضرور ہی تھا۔ سانپوں کے ڈر سے کوئی اس کھنڈر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بڑی خوفناک کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ 4 آدمی جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے، اور داخل بھی اس طرح ہوئے جیسے یہی ان کا گھر تھا۔ وہ غار نما کمروں میں غلام گردشوں اور اندھیری گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے۔ آگے مشعلوں کی روشنی تھی، ان کے قدموں کی آہٹوں سے چمگادڑ اڑتے اور پھڑپڑاتے تھے۔ چھپکلیاں اور رینگنے والی کئی چیزیں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ اندر مکڑیوں کے جالے اور کائی بھی تھی۔ وہ چٹان میں بنے ہوئے ایک کمرے سے داخل ہو گئے۔ وہاں ایک آدمی مشعل لیے کھڑا تھا جو ان کے آگے آگے چل پڑا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھی۔ وہ سب نیچے اتر گئے اور ایک طرف مڑ کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں فرش پر بستر بچھا تھا، اس کے ساتھ بڑی خوشنما دری تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔ لڑکی کو بستر پر ڈال کر اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا گیا۔ لڑکی غصے سے بولی، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ میں مر جاؤں گی، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اگر تمہیں وہاں سے اٹھوا نہ لیا جاتا تو کل صبح تمہیں جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک آدمی نے کہا، میرا نام فیض الفاطمی ہے، تمہیں میرے پاس آنا تھا۔ باقی 2 کہاں ہے؟ تم اکیلی کیسے پکڑی گئی ہو؟ رجب کہاں ہے؟ لڑکی مطمئن ہو گئی اور بولی، میں خدا کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے مجھے بڑی بڑی خوفناک مصیبتوں سے بچا لیا۔ میں منزل پر پہنچ گئی ہوں۔ اس نے فیض الفاطمی کو رجب، حبشیوں، آندھی، 2 لڑکیوں کی موت اور احمد کمال کے ہتھے چڑھ جانے کی ساری روایات سنا دی۔ فیض الفاطمی نے اسے تسلی دی اور ان 4 آدمیوں کو جو لڑکی کو اٹھا لائے تھے سونے کے 6 ٹکڑے دیے اور کہا، تم اب اپنی اپنی جگہ سنبھال لو، میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ یہ لڑکی 3-4 روز یہیں رہے گی، میں رات کو آیا کروں گا۔ باہر جب اس کی تلاش ختم ہو جائے گی تو اسے لے جاؤں گا۔ 4 آدمی چلے گئے اور کھنڈر کے چاروں طرف ایسی جگہوں پر بیٹھ گئے جہاں سے باہر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ فیض الفاطمی کے ساتھ ایک ہی آدمی رہ گیا جو مصری فوج کا کماندار تھا۔ اندر فیض الفاطمی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا اور 2 لڑکیوں کی موت کا اسے غم بھی تھا۔ اسے رجب کے انجام کا بھی علم نہیں تھا۔ اس نے کہا، رجب کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی کے قتلوں کا کچھ انتظام کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں کہ کیا کیا تھا۔ اس نے غالباً فدائیوں سے معاملہ طے کیا ہے۔ یہ دونوں قتل اب بہت ضروری ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی نیا منصوبہ بنانا ہے۔ میں دوسرے ساتھیوں سے بات کر کے تمہیں کل بتاؤں گا۔ ابھی آرام کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو آپ پر اعتماد ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اتنا زیادہ کہ اپنی ذاتی باتوں میں بھی مجھ سے مشورہ لیتا ہے، فیض الفاطمی نے جواب دیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حکام میں صلاح الدین ایوبی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لڑکی نے کہا، اور فوج بھی اس کی وفادار ہے۔ یہ صحیح ہے، کماندار جو وہاں موجود تھا بولا۔ اس کا سراغ رسانی کا محکمہ بہت ہوشیار ہے، جہاں کوئی سر اٹھاتا ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حکام میں 2 اور ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے نام آپ کو محترم فیض الفاطمی بتا سکیں گے۔ فیض الفاطمی نے دونوں نام بتا دیے اور مسکرا کر لڑکی سے کہا، تمہیں اعلیٰ سطح پر ہی کام کرنا ہے، صرف 2 حکام کے درمیان چپقلش پیدا کرنی ہے اور 2 کو زہر دینا ہے جو تم آسانی سے دے سکو گی، مگر اب مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی محفل میں نہیں لے جا سکیں گے،
تم پردہ نشی مسلمان لڑکی کے بھیس میں کام کرو گی ورنہ پکڑی جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں واپس فلسطین بھیج دوں اور کسی اور لڑکی کو بلا لوں جسے یہاں کوئی پہچان نہ سکے۔ میرا گروہ بہت ذہین اور سرگرم ہے۔ یہ سالاروں سے نیچے کمانداروں کی سطح کا گروہ ہے۔ یہ 4 آدمی جو تمہیں اپنی دلیری سے اٹھا لائے ہیں اسی گروہ کے افراد ہیں۔ ہم نے ایوبی کی فوج میں بے اطمینانی پھیلانی شروع کر دی ہے۔ قوم اور فوج کو ایک دوسرے سے منتشر کرنا ضروری ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ شامی اور ترک فوجی مصری عوام میں اپنے اچھے سلوک، کردار اور لڑنے کے جذبے کی بدولت بہت مقبول ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ سوڈانیوں کو شکست دے کر انہوں نے شہریوں کے دلوں میں عزت کا اضافہ کر لیا ہے۔ ہمیں فوج کی اس عزت کو مجروح کرنا ہے، سالاروں اور دیگر فوجی حکام کو رسوا کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہم صلیبیوں اور سوڈانیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ باہر کا حملہ ناکام رہے گا، فوج اسے کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ قوم فوج کا ساتھ دے گی۔ اگر اس وقت ایک طرف سے صلیبی اور دوسری طرف سے سوڈانی حملہ کر دے تو قوم اور فوج مل کر قاہرہ کو ایسا قلعہ بنا دے گی جسے فتح کرنا ناممکن ہوگا۔ قاہرہ کو فتح کرنے کے لیے ہمیں زمین ہموار کرنی ہوگی، لوگوں کے ذہنوں میں وہم اور وسوسے اور نوجوانوں کے کردار میں جنسی پرستی اور آوارگی پیدا کرنی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کام 2 سال سے ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ خاصی کامیابی بھی ہوئی ہے، فیض الفاطمی نے کہا۔ بدکاری میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ایک تو نئے مدرسے کھول دیے ہیں، دوسرے مسجدوں میں خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر کوئی اور ہی رنگ پیدا کر دیا ہے اور لڑکوں کو عسکری تعلیم دینی شروع کر دی ہے۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ان 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی اندر آیا اور فیض الفاطمی سے کہا، ابھی باہر نہ جانا، کچھ گڑبڑ ہے۔ فیض الفاطمی گھبرایا، اس آدمی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ایک اونچی جگہ چھپ کر دیکھا، آدھی رات کے پورے چاند نے باہر کے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ نے بے احتیاطی کی ہے، یہ تو فوجی معلوم ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہے، تم چاروں طرف سے دیکھو میں کدھر سے نکل سکتا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا، یوں نظر آتا ہے جیسے ہم مکمل گھیرے میں ہیں۔ آپ وہیں چلے جائیں، مشعلیں بجھا دے، وہاں سے نکلنے کی غلطی نہ کرے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ فیض الفاطمی کھنڈروں میں غائب ہو گیا اور یہ آدمی جو پہرا دے رہا تھا بلند جگہ سے اتر کر اندر کو جانے کی بجائے دیواروں کے ساتھ ساتھ چھپتا باہر نکل گیا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ 50 کے قریب پیادہ فوجی تھے اور 20-25 گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سارے کھنڈر کو گھیروں میں لے لیا تھا۔ یہ پہرے دار ان تک گیا اور ایک فوجی سے پوچھا، علی بن سفیان کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا تو دوڑتا ہوا گیا۔ اس دستے کی کمان علی بن سفیان خود کر رہا تھا، اس کے ساتھ احمد کمال تھا۔ پہرے دار نے انہیں کہا، اندر کوئی ایسا خطرہ نہیں، آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی کافی ہے، میرے ساتھ آئے۔ یہ پہرے دار ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ علی بن سفیان نے 2 مشعلیں روشن کرائی، احمد کمال اور 4 عسکریوں کو ساتھ لیا، 2 کے ہاتھوں میں مشعلیں دی، سب نے تلواریں نکال لی اور اس آدمی کے ساتھ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے آیا اور دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا، یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبردار کرنے چلا گیا ہے، اب تیز چلے۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو ان بھول بھلیوں میں بھٹک جاتے یا ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی، میں ادھر جا رہا ہوں، تیز چلو۔ یہ رہنما کا ساتھی تھا۔ وہ اس چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھی۔ نیچے سے انہیں آواز سنائی دی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ دونوں ان کے آدمی ہیں۔ پھر تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دی اور یہ آواز بھی آئی، اسے بھی ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشعل برداروں کے پیچھے دوڑتے پھلانگتے نیچے اترے۔ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیض الفاطمی کے ساتھ جو کمانڈر تھا وہ ایک اور آدمی فیض الفاطمی اور ایک پہرے دار سے لڑ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے فیض الفاطمی کو للکارا۔ فیض الفاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھی تو اس نے تلوار پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے اسے اجازت دے دی۔
احمد کمال نے لڑکی کو بازو پر اٹھا لیا۔ وہ سخت تکلیف میں تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا، میں نے فرض پورا کر دیا ہے، تمہارے مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیض الفاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندار جو فیض الفاطمی کے ساتھ تھے علی بن سفیان کے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیض الفاطمی کو موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پورا تعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح کھیلا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیض الفاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا۔ انہیں خفیہ الفاظ بتائے اور کہا کہ وہ فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کرے اور اسے بتائے کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے لیکن وہ فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیض الفاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دے کہ اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائیاں تیز کر دو۔ ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوست گروہ کے افراد ہیں۔ فیض الفاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیض الفاطمی کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کا اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا، 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر ان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائے اور کھنڈر میں پہنچا دے۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈہ بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 دنوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتا دیا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کو لڑکی اغوا ہوگی جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت تو ایک سپاہی پہرے پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح کا ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا۔ اگر فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیض الفاطمی اور کمانڈر کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں بند چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ فیض الفاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔ آخر دم تک شک نہ ہوا۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان نے پہرے دار اور احمد کمال کی رسیاں کھولی۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے ہی ایک آدمی نے دیکھا جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی، اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل آیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کی بھول بھلیوں جیسے کمروں میں، برآمدوں، گلیوں اور تہخانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھا۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی، جس میں تعقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت تو فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ کمانڈر اور 2 آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں نوک کی طرف سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو غالباً اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ بھی نہ رہے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوستوں کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دے دی جائے گی تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو۔ جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں چکر شکنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔
لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی، مگر کٹی ہوئی اتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ پھر بھی مطمئن تھی، جیسے اسے پیٹ کے مہلک زخم کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھا رہنے دو۔ سلطان ایوبی بھی اس کی عیادت کے لیے آیا۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحت یابی کی دعا کی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرانے بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر گرفت تو فوراً ڈھیلی پڑ گئی۔ احمد کمال نے کلمہ شریفہ پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیض الفاطمی نے اور اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیتیں سہی اور اپنے گروہ کی نشاندہی کر دی۔ ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ مراکشی وقائع نگار اسد الاسیدی نے سلطان ایوبی کے وقت کے ایک کاتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے جب فیض الفاطمی کی سزائے موت پر دستخط کیے تو سلطان زار و قطار رونے لگا تھا۔ تو عزیز دوستو، داستان ایمان فروشی کا یہ چیپٹر یہاں پورا ہوتا ہے۔ جلد ہی ملیں گے آگے کی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیں۔